لدجاه يمد سماء سكينتنا ألقا نتباهى بهداه. اور یہ جو قربانی کے 10 دن ہے، یہ اللہ رب العزت کس پیغمبر، کس نبی، کس عظیم رسول کی سیرت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں. اس حوالے سے مختصر سے وقت میں حضرت ابراہیم کی زندگی کا انشاءاللہ اس جمعے میں بھی اور اگلے جمعے میں مختصر تذکرہ کر کے اپنے بات کو دوبارہ جنت کے حوالے سے جمعوں کو شروع کریں گے. حضرت ابراہیم محدثین مورخین کے نزدیک آزر نامی ایک شخص کے گھر پیدا ہوئے، جن کو تاریخ نے تارخ بھی کہا. اور پیدا ہوئے تو کیا دیکھا، 2 روایات ملتی ہیں کہ ان کا باپ بت بناتا ہے، اور دوسری روایات کے اندر ان کے باپ کا نام اصل میں آزر نہیں تھا، لیکن جس بت کی وہ پوجا کرتے تھے اس کا نام آزر تھا. آزر اس کو بنایا کرتے تھے تو ان کا نام بھی آزر پڑ گئے. اب ساری بچپنا کس حالت میں گزرا کہ باپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، باپ بت بناتے ہیں مٹی سے، گارے سے، اس کو دھوپ میں سکھاتے ہیں، لوگوں کو بیچتے ہیں، لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں. کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم ابھی بچے ہیں. دیکھیے اسلام دین فطرت ہے، اس دین فطرت کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی زندگی کے بعد جو دین فطرت اللہ رب العزت کے جو تمام کے تمام تخلیق کے میدان کے اندر جو آیات ہیں حضرت ابراہیم کے باب میں کس طرح اللہ رب العزت نے کھول کھول کے بیان کی. وجہ یہ ہے کہ کوئی انسان بے دین بھی پیدا ہو، یعنی بغیر کسی مسلمان کے گھر نہ بھی پیدا ہو، اس کا باپ یہودی عیسائی کوئی بھی نہ ہو، پھر بھی اللہ رب العزت کے وجود کو مانے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. حضرت ابراہیم دیکھتے کہ میرے بابا بتوں کو بناتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں، ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے کے سامنے ہاتھ کو پھیلانا. حضرت ابراہیم ابھی نبوت نہیں ملی. بعض لوگ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ شاید نبوت بچپن سے مل جاتی ہے. کتابت تقدیر کے باب کے اندر جو روایات ہیں ان کو پیش کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دن کتابت تقدیر میں ابراہیم نبی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی لکھے گئے، لیکن یہ بھی لکھا گیا کہ اس عمر میں نبوت ملنی ہے. پیدائشی نبی نہیں تھے، بعض نبی پیدائشی ہوئے. حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ نبوت کو عطا کیا، لیکن حضرت عیسیٰ کو، لیکن حضرت ابراہیم ابھی بچے ہیں، نبوت نہیں ملی، صرف سوچ و فکر کر رہے ہیں. یہ مٹی کا بنا ہوا میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ میری فریاد رس نہیں ہو سکتا، یہ میرا مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتا. سوچ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں. آپ کے اور میرے لیے بھی حضرت ابراہیم کی زندگی میں یہ نمونہ غور و فکر کرنا اللہ رب العزت کی تخلیق کے اندر. فلما جن علیہ اللیل، کیا دیکھتے ہیں؟ رات ہوتی ہے، رآ کوکبا، ستارے کو دیکھتے. قال ھذا ربی، شاید یہ جو ستارہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا چمکدار ہے، بڑا روشن ہے، یہ میرا رب ہے. فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا کیا کہا؟ لا احب الافلین، میں غروب ہونے والے کو پسند کروں؟ ابراہیم غروب ہونے والے کو رب مان لے، یہ ابراہیم گوارا نہیں کرتا. یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے، نبوت نہیں ملی. پھر کیا دیکھا؟ فلما رہا، اگلے دن بعض محدثین نے لکھا اگلے دن یہ واقعہ پیش آیا کہ رال قمر بازغن، دیکھا چاند کو. یہ تو ستارے سے بھی بڑا نظر آ رہا ہے، دیکھنے کو بڑا ہوتا ہے، اگرچہ ستارے بڑے ہوں لیکن نظر آنے میں چاند ستارے سے بڑا ہے. کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، میں اس کو پکارتا ہوں. جب غروب ہوا کیا کہا؟ لئن لم یہدینی ربی، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو قوم ضالین میں سے ہو جاؤں گا. اگلے دن صبح اٹھتے ہیں، سورج کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ تو بہت بڑا ہے. لیکن فلما افلت، جب غروب ہو گیا تو کیا کہتے ہیں؟ انی بریء مما تشرکون، اے قوم ابھی نبوت نہیں ملی لیکن سورج کو غروب ہوتا دیکھ کے کیا اعلان کرتے ہیں؟ انی بریء مما تشرکون، میں برات کا اظہار کرتا ہوں جو تم لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، دیکھیے کیسے نبی ہیں، کیسے پیغمبر ہیں، فطرت سے کیا جملے بول رہے ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض،
میں اس کی طرف اپنے چہرے کو کرتا ہوں جس نے ساری زمین و آسمان کو پیدا کیا، حنیفا وما انا من المشرکین۔ آج کے بعد ابراہیم اس رب کے ساتھ کسی کا شرک نہیں کرے گا۔ یہ وہ لمحہ ہے جس وقت نبوت کو عطا کیا گیا، فہم پہلے آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حضرت ابراہیم کی سنت کے اوپر نبی کریم کی سنت بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں جایا کرتے تھے، کیا کرنے؟ غور و فکر کرنے۔ غار حرا میں جو نبوت آنے کا سارا واقعہ مذکور ہے، اس سے پہلے تاریخ کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، نبی کریم نبوت ملنے سے عرصہ قبل 2-3 سال بعد روایات کے اندر آتا ہے جایا کرتے تھے، پہاڑ کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، غار کے اندر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں، یاد رکھیے، کبھی زمانہ شرک کے اندر، جب مکہ، قریش مکہ زمانہ شرک میں مبتلا تھے، 360 خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت ملنے سے قبل بھی کبھی ان کو سجدہ نہیں تھا کیا، کبھی ان سے نہیں تھا مانگا، کبھی ان کو نہیں تھا پکارا۔ تو حضرت ابراہیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعض پہلو بہت قدر مشترک رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر محدثین نے مختلف کتابیں بھی لکھی ہیں کہ ابراہیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین قدر مشترک کیا ہے۔ ایک قدر یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غور و فکر کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو فطری طور پہ جس طرح حضرت ابراہیم نے پہچانا، اسی طرح نبی کریم بھی پہلے پہچان چکے تھے، نبوت بعد میں ملی۔ حضرت ابراہیم بھی پہلے پہچان چکے تھے، نبوت اور رسالت بعد میں ملی۔